نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ پس نہیں کس بات پر ہے؟ یعنی کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے قرآن مجید کے بارے میں، انہیں یہ اندازہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کاہن کا کلام ہے، کس کا کلام ہے۔ تو بعض معاذ اللہ بعض کہتے تھے شیطان کا کلام ہے۔ تو یہ لا اس پر ہے کہ کسی شیطان کا الہام نہیں، فلا پس ایک نہیں ہے الہام کسی شیطان کا، اقسم میں خود قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون اس بات کی جس کو تم دیکھتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں گواہی میں پیش کرتا ہوں ان سب چیزوں کو جن کو تم دیکھتے ہو۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں؟ یہ ہے مظاہر فطرت، نیچر، قدرت کے مظاہر ہر سو ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یعنی ہر انسان جب سے پیدا ہوتا ہے خود اپنی زندگی سے لے کر بیرون دنیا تک ہر طرف اس کو قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ اس کی اپنا جسم جو ہے قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہے، خود اپنے اندر اس کو قدرت نظر آتی ہے، یعنی بغیر کسی کے بنائے یہ بن نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ایک معمولی پینسل، ایک معمولی کتاب، ایک معمولی کاغذ قلم جو ہے بغیر کسی کے بنائے نہیں بنتی۔ تو اتنا بڑا کارخانہ حیات جو ہے، اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے بن گئی اور بغیر چلائے چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کنٹرولر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھتے ہو، یہ سارا جو جہان تم دیکھتے ہو، کائنات دیکھتے ہو، دن رات تم آسمان تم دیکھتے ہو، زمین تم دیکھتے ہو، ستارے تم دیکھتے ہو، پہاڑ تم دیکھتے ہو، صحرا تم دیکھتے ہو، جانور، سمندر، پرندے، ہر چیز تم دیکھتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ان کا بنانے والا قادر ہے، قادر مطلق ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے ان سب چیزوں کو بنا سکے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ یہ کلام الہام کر سکے؟ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر پورا ایک جہان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہی میں پیش کرتا ہوں ان سب چیزوں کو جن کو تم دیکھتے ہو اپنے ارد گرد۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کفار مکہ کو بار بار ان کے ارد گرد یاد دہانی کرائی۔ دیکھیں ایک جگہ اونٹ کی مثال دی گئی، ذرا اونٹ کو دیکھو کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ اونٹ ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا اونٹ۔ کہا کہ اگر تم صرف اونٹ کو دیکھ لو، اس کی کارکردگی دیکھ لو، اس کی قدرت پہ غور کر لو تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آنی مشکل نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی۔ لیکن تم ڈھیٹ بنے ہوئے ہو۔ اب تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ شیطان کا الہام ہے تو یہ ایک ایسی ہی فضول بات ہے۔ اگر تم اپنے ارد گرد غور کر لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا الہام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو تم اگر قدرت کو دیکھ لو تو تمہیں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے کہ وہ قادر مطلق جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جس کو تم نہیں دیکھتے۔ دو چیزوں کی گواہی دی ہے، ایک وہ چیزیں جن کو تم دیکھتے ہو جو تمہیں ہر روز نظر آتی ہیں ارد گرد و پیش میں، اور ایک وہ جن کو تم نہیں دیکھتے۔ وہ نہیں دیکھتے کیا ہے؟ یعنی وہ پورا سسٹم جس کے ذریعے اللہ نے یہ کلام نازل کیا۔ آگے سورہ جن ہم پڑھیں گے تو اللہ نے وہاں پہ پورا وہ سسٹم بیان فرمایا ہے کہ کس قدر احتیاط کے ساتھ، کس قدر پہرے کے اندر اور کس قدر اللہ نے پوری پروٹیکشن کے اندر اس کلام کو نازل فرمایا۔ فرمایا کہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ بھی میں گواہی میں پیش کرتا ہوں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ یہ کلام جو ہے ایک بڑے معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ رسول کریم سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے یہ کلام بھیجا۔
یہاں کبھی بھی یہ مغالطہ ہونا ممکن نہیں ہے کہ یہ جبرائیل کے کلام، کیونکہ یہاں لفظ رسول کا، رسول ہوتا ہے پیامبر، کسی کا پیام لے کر آتا ہے، لفظ رسول ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، وہ کسی کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بڑا کریم فرشتہ ہے جو یہ پیغام لے کر آ رہا ہے، اس کی ہوتے ہوئے کسی جنات کی، شیاطین کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم کم ہی ایمان لاتے ہو، کم ہی مانتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تمہاری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت حدیث بیان کی گئی ہے ان آیات کے ضمن میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن شرارت سوجی، جب ایمان نہیں لائے تھے، کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رات کے پچھلے پہر حرم کے اندر جا کر کعبہ کے قریب نماز پڑھتے، اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی جا پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت فرما رہے تھے نماز میں ایک سورہ تک۔ کہتے کہ میرے ذہن کے اندر یہ آیا کہ یار یہ کلام تو بڑا عجیب ہے، لگتا ہے کہ یہ بڑے زبردست شاعر ہیں، بڑے زبردست شاعر ہیں۔ کہ جب یوں ہی میں نے یہ سوچا تو حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم ایمان لانے والے نہیں، مصیبت ہوئی ہے تم مانتے نہیں۔ کہتے میں نے پھر دل کے اندر سوچا اچھا شاعر ہے تو پھر کسی کاہن کا کلام ہو۔ کاہن کہتے ہیں وہ شخص جو شیطانوں سے مدد لیتا ہے، نجومی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ارد گرد کی قسمت کی باتیں بتاتے ہیں، اس زمانے کے اندر عام یہ لوگ تھے۔ تو میں نے سوچا اچھا کسی کاہن کا کلام ہوگا، تو کہتے ہیں حضور نے فوراً اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ اب یہ پیچھے چھپ کے سن رہے ہیں، حضور کو نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ لگی کہ میں نے تو اپنے دل کے اندر سوچا تھا، لیکن یہ فوراً مجھے جواب مل گیا۔ تو آگے حضور نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، کسی شاعر کا، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ جب میرے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات آتی، میں نے سوچنا شروع کر دیا، میں غور کروں اس بات پہ کہ یہ بات تو کچھ صحیح نظر آتی۔ تو اس طرح بہت سارے یعنی واقعات ہیں ان کی زندگی میں، اور آخری واقعہ پھر وہ بہن والا جو واقعہ پیش آیا، یہ پیچھے یہ ساری چوٹیں دل پہ لگ رہی تھیں، اور پھر اس واقعے میں جا کر وہ واقعہ ایمان لے آئے، قبول کر لیا۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے کہ لوگوں اس بات کو سمجھو، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت اس کلام کے بارے میں کتنے حساس ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارا یہ پیغمبر بھی ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ لے، بنا لے، کوئی بات اپنی طرف سے اس کلام کے اندر داخل کر دے، یعنی کہ حضور سے محبت، ساری محبت اور حضور ساری احترام کے باوجود، یعنی پورا کلام بھرا پڑا ہے، لیکن جب اس کلام کی باری ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس پیغمبر کو بھی دانے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، یعنی مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ دانے ہاتھ سے مراد یہ کہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تھام لیں گے۔ اور ثم لقطعنا منه الوتين، اور پھر ان کی شاہ رگ کو کاٹ ڈالیں۔ کر کے تو دیکھیں، یعنی اس قدر حساس ہیں اللہ رب العزت جو ہیں اس کلام کے بارے میں، کہ اگر یہ پیغمبر بھی جس پر یہ کلام نازل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر، معاذ اللہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر اس کے اندر داخل کریں تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم مضبوط ہاتھ کے ساتھ، دانے ہاتھ کے ساتھ ان کو پکڑ لیں گے۔ ثم لقطعنا، وتین کہتے ہیں وہ شاہ رگ جو دل سے خون لے کے جاتی جسم کو، یعنی وہ شاہ رگ زندگی کی علامت ہے، اگر وہی کاٹ دی جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہم ان کی وہ شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو ہم کو روک سکے، یعنی کون ہے، کس کی مجال ہے جو ہم کو اس بات سے روک رکھے۔ لیکن لوگوں اس بات کو سمجھ لو، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے، متقین کے لیے۔ تم اس بات کو سمجھو، اس سے قریب آؤ، اس کو سنو، اس کو سوچو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جب پہلے جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ،
کہ تمہارے اندر تو اصل میں جھٹلانے والے زیادہ ہیں، جھٹلانے والے زیادہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ان کا یہ جھٹلانا جو ہے کافروں کے لیے قیامت کے دن حسرت بن جائے، پھر کہیں گے اے کاش ہم نے نہ جھٹلایا ہوتا، یہ حسرت بن جائے گی ان کافروں کے لیے قیامت کے دن۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ کلام جو حق ہے، سچ ہے، یقین والا کلام ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے، پھر آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اگر یہ نہیں مانتے سب کے بعد آپ ان کی جان چھوڑیے، پیچھے چھوڑیے، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، اپنے رب سے لو لگائے رکھیے، اپنے رب کی جو عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کی تسبیح کو بیان کرتے رہیے، اس کو یاد کرتے رہیے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب باقی کام ہمارا ہے، ہم خود ہی پوچھیں گے، ہم خود ہی ان کو نپٹ لیں گے قیامت کے دن۔ آخر انہوں نے ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ انہوں نے ہماری طرف آنا ہے اور پھر ہم پر حساب ہمارے ذمے، پھر ہم لے لیں گے، پکڑ لیں گے ان کو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔